جس کے مزاج میں وہ تبلیغی انداز ہوگا کہ جو نبوت کا انداز ہے، تو پھر دیکھیے یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو اتمام حجت والا گھرانہ، پہلے تبلیغ بعد میں تقریر اور بعد میں تلوار ہے، تو اس کی انداز گفتگو نبی والا ہوگا، اور پھر جب ہو جائے گی نبی والی بات تمام ہو جائے گی، پھر آئے گا سولت حیدریہ کہ جو حملہ کرے گا کس کی طرح، علی کی طرح، اور علی کا حملہ کیا ہے وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ صبح و شام ہی آپ کو معلوم ہے کہ جنہیں بچوں کو گھٹیوں میں بلایا جائے کہ ہمارے مولا کا حملہ کیسا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اور یہ میں عمومی طور پر اس لیے بھی دہراتی ہوں کہ جب بھی خطبے میں کہا جائے تو آپ بھی ساتھ سے دہراتے ہیں، اس لیے تاکہ آپ کی طرف سے بھی سلام امام پر جاتا رہے، پہلا سلام نبی پر، اس کے بعد علی پر، اور پھر تیسرا سلام آخری وقت کے علی اور نبی پر۔ تو اب کیونکہ موضوع گفتگو میں نے کل آپ سے کہا تھا غیبت صغریٰ، اور کیونکہ جو لوگ نہیں تھے ان کے لیے کہہ دوں کہ غیبت دو طرح کی ہے، ایک تو شخص غائب ہو ہی نہ، جس کا وجود ہی نہ، اور دوسرے کہ ہو مگر ہمیں نظر نہ آئے۔ اور امام کی صفت یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا، اس لیے یہ بات دہرانی ہوں کلوانی، کہ غیبت الہیہ بالامر ملی ہے، کہ اللہ کی اجازت ہے کہ تم ایسے غیبت میں رہو کہ جیسے ہم ہیں۔ دیکھیں نا، لوگ سوال کرتے ہیں کیوں کر ممکن ہے کہ کوئی ہو نظر نہ آئے، تو ان پر سلام ہے کہ جسے شیطان کے ہونے پر تو یقین ہے، جنہیں یہ یقین ہے کہ جنات بھی ہوتے ہیں، جنہیں یہ بھی یقین ہے کہ بدن سے روح بھی نکل جاتی ہے، ہوتی ہے نظر نہیں آتی، شیطان ہے نظر نہیں آتا، انہیں اس پر یقین نہیں ہے کہ جس نے اس دنیا کو سنبھالا دے رکھا، تو ان کے لیے یہی بہت ہے۔ تو اس لیے کہ تمام صفات اماموں کی تو پائی ہیں، مگر کوئی امام غائب نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی امام آئے اور غائب ہو جائے، سوائے اس کے کہ یہ صفت الہی صفت ہے، تو کہا کہ ہم نے تمہیں ہر امام کی صفت دی، اور سلام اس امام پر کہ جسے صفت الہیہ میں سے صفت غیبت عطا ہوئی ہے، تو یہ ہے غیبت۔ اور کل میں نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے بتایا تھا غیبت صغریٰ، جس میں امام نے اپنے 4 نائب بنائے جنہیں نواب اربعہ کہتے ہیں، اور ایک کے بعد دوسرے بعد تیسرے، چوتھے، اور جب چوتھے جانے لگے محمد بن علی سمری، تو کہا کہ دیکھو اب تم جا رہے ہو 329 ہجری ہے، اور یہ آخری نواب اربعہ ہیں، نائب امام ہیں کہ جو براہ راست امام سے گفتگو کرنے کا، یعنی گفتگو سے مراد نہیں، یہ نہیں کہ امام سامنے بیٹھے ہیں، نہیں، براہ راست پیغام امام ان کو صادر کرتے ہیں، چوتھے ہیں۔ اور کہا کہ دیکھو تمام شیعوں کو بتا دو، تمام اپنے وکلا کو بتا دو کہ اب ہمارے بعد یہ سلسلہ ٹوٹ رہا ہے، اور اب ہماری ملاقات مومنین سے تب ہوگی کہ جب اذن الہی سے ہم ظہور کریں گے، یعنی اب ہمارا غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو گیا۔ اور علماء کہتے ہیں امام کی ولادت، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا، بار بار تسلسل سے دوبارہ دہرا رہی ہوں کہ ولادت ہوئی اور اوپر چلے گئے، 7 روز کے بعد واپس آئے تھے، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ تمہید تھی امام کی غیبت صغریٰ کی، یعنی ولادت پر غائب ہونا اور واپس چلے جانا، یہ تمہید ہے غیبت صغریٰ کی، اور غیبت صغریٰ تمہید اور مقدمہ ہے غیبت کبریٰ کا، اور غیبت کبریٰ مقدمہ و تمہید ہے ظہور امام کا، اور کیونکہ یہ آخری مقدمہ ہے ظہور امام کا کہ اب اس کے بعد اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ مومنین اس وقت کا امام انتظار کریں کہ جب امام ظہور کریں گے، تو اب کیونکہ غیبت کبریٰ ہے، اور غیبت کبریٰ سے پہلے جو غیبت صغریٰ کا دور ہے، اس میں دیکھیے 2 باتیں ہیں، ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ 4 نائب تھے، اور 4 نائب اب ظاہر شاعر ہیں، مومنین تو تمام دنیا میں پھیلے، تو ان نائبوں نے کیا کام کیا کہ اپنے وکیل مختلف ملکوں میں رائج کی، جو مومنین کے مسائل اور پیغام ان تک پہنچاتے تھے نائب اربعہ تک، اور نائب اربعہ کا مطلب ایک وقت میں ایک ہی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے عثمان بن سعید، جنہوں نے براہ راست امام کو دیکھا،
اس کے بعد آپ کے بیٹے محمد بن عثمان جن کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ براہ راست امام سے گفتگو کی. اس کے بعد تیسرے وہ ہیں کہ جن کا نام حسین بن روح ہے, اور پھر اس کے بعد محمد بن علی سمری, اور یہ چوتھے اور آخری نام. تو اب 4 ہیں. اب باقی علاقوں کا کیا ہو؟ تو باقی علاقوں کے لیے ان نائب اماموں نے نائب امام نے ایک کام کیا کہ اپنے وکیل مقرر کیے, اور وکیل کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ زہد و تقوی پر اس طرح سے کامل ہو کہ دوسروں سے ممتاز نظر آئے. اور یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ آج کے دور میں یہ جو سلسلہ اجتہاد اور مجتہدین اور مراجع کا سلسلہ ہے, جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی غلط سلسلہ ہے, شاید کا آپ کو شک ہی نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ واجبات میں سے جو مراجع اور تقلید کو نہ مانے گویا وہ امام کی غیبت سے انکار کر رہا ہے. اس لیے کہ آپ اب دیکھیے, میں آپ کو بتاتی ہوں, اور کیونکہ سلسلہ ایسا ہے, میں نے آپ سے پہلے دن کہا تھا کہ یہاں پر ہم زیر و زبر کا بھی فرق نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جسے دیکھا نہیں ہے اس کی سیرت کیسے بتائیں, جسے دیکھا نہیں اس کا نقش کیسے بتائیں, سوائے اس کے کہ جو حدیث کہے گی ہم وہ کہیں گے. تو چونکہ حدیث نے جو کہا ہے ہم وہ بتائیں گے. تو اب جو وکیل ہیں ان میں بھی درجات ہیں. جو وکیل ہیں جو پیغام مومنین سے لیتے ہیں اور نائب امام تک پہنچاتے ہیں, اور کچھ اتنے بلند پائے پر ہیں کہ براہ راست امام سے سوال کرتے تھے, اور امام توقیع کے ذریعے, توقیع ہوتی ہے کہ پیغام بھیجنا, امام اپنا پیغام براہ راست ان کو بھیجتے تھے. اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو ان وکلاء کے نام ضرور بتانا چاہوں گی کہ جن کے نام تھے, جو وکلاء تھے نائب امام کے. ان میں سب سے پہلے نام ہے حاجز بن یزید کا, اس کے بعد ہے ابراہیم بن مہزیار, پھر محمد بن ابراہیم بن مہزیار, پھر احمد بن اسحاق, محمد بن جعفر اسدی, قاسم بن علا, اور پھر حسن بن قاسم بن علا, اور محمد بن شاہزان. اور یہ 8 جو میں نے آپ کے نام لیے ہیں, میں آپ کو ان کو ترتیب سے بتاتی ہوں. یہ وہ ہیں کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے مولا کی زیارت کی. اور میں نے آپ سے کل کہا تھا نا کہ غیبت صغریٰ میں بہت سے لوگوں نے امام کی زیارت کی, اور وہ ضرورت بھی تھی. کیوں ضرورت تھی؟ کہ بھائی کہہ دیتے ابھی پیدا نہیں ہوئے. ضرورت ہے نا کہ کوئی دیکھے, تو کوئی چشمدید گواہ تو ہو کہ جو یہ کہے کہ ہاں ہم نے اپنی نگاہوں سے امام وقت کو دیکھا ہے. تو یہ جن وکلاء کا میں نے آپ کو بتایا, سب سے پہلے یہ وہ ہیں. اب دیکھیے 2 قسمیں ہیں غیبت صغریٰ میں کہ جنہوں نے امام کو دیکھا ہے. پہلے وہ ہیں کہ جنہوں نے 11ویں امام کے دور میں 12ویں امام کو دیکھا, اور آدھی قسم وہ ہے کہ جنہوں نے بعد امام یعنی 11ویں امام کی شہادت کے بعد 12ویں امام کو دیکھا. تو جنہوں نے پہلی قسم کہ جنہوں نے امام کی زندگی میں ہی امام کے وارث کو دیکھا, ان میں سب سے پہلا نام ہے جناب حکیمہ خاتون کا, کہ یہ وہ ہستی اور وہ بی بی ہے کہ جس نے ہاتھوں پر امام وقت کو وقت ولادت اٹھایا ہے. امام کی, اور میں نے آپ کو پہلے ہی دن بتا دیا تھا, امام کی بیٹی ہے, امام کی بہن ہے, امام کی پھوپھی ہے, اور شرف یہ ہے کہ امام کی دادی ہے. اور اس لیے کیونکہ یہ چنی ہوئی اور بالکل نائب امام حسین کی طرح, جس طرح نیابت کا کام جناب زینب نے کیا ہے, بالکل وہی مقام جناب حکیمہ خاتون کا. اس لیے کہ میں نے اس دن بھی کہا تھا, گزارشات دوبارہ کر رہی ہوں, کہ کسی نے پوچھا کہ بی بی آپ مستور ہیں اور آپ کیوں کر ممکن ہے کہ امام کی نائب ہو جائے, امام کی نیابت میں سوالوں کے جواب دیں جبکہ امام موجود ہے. تو اس وقت جناب حکیمہ نے مقام بنایا تھا, بتایا تھا ثانی زہرا کا, کہ جب امام حسین کی موجودگی میں اور چوتھے امام کی زندگی میں جناب زینب اپنے بھتیجے کی نیابت کر سکتی ہے, اس لیے کیونکہ حفاظت درکار ہے. تو جس طرح وہاں پر پھوپھی نے بھتیجے کی حفاظت کے لیے نیابت کا کام کیا اور پردے کے پیچھے سے سوالوں کے جواب دیتی تھی, بالکل اسی طرح جناب حکیمہ خاتون امام حسن عسکری کی موجودگی میں پھوپھی ہے لیکن پردے کے پیچھے مسائل کے جواب دیتی. تو اب کیونکہ میں آپ سے گفتگو کر رہی تھی پہلی بیوی کہ جس نے ولادت کے وقت
امام کو دیکھا. اس کے بعد دوسری کنیز جس کا نام اسما ہے, اور یہ وہ کنیز ہے مومنات کہ جو یہ کہتی ہے کہ جب امام اس دنیا میں تشریف لائے تو دو روایتیں, یا تو اسی وقت یا پیدا ہونے کے 10 دن کے بعد, اس نے دیکھا کہ ایک مولود ہے جو آنگنے امام حسن عسکری میں لیٹا ہوا ہے. اور بی بی وہ کہتی ہے میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی, اور میں نے کہا کہ مولا خدا نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے. تو اب جیسے ہی کہا, اسما کہتی ہے مجھے ایک چھینک آئی. جب چھینک آئی تو اس لیٹے ہوئے 10 روز کے بچے نے فصیح و بلیغ عربی میں یہ گفتگو کری کہ خدا تجھے خوش رکھے, اگر تو کہے تو میں تجھے بتاؤں کہ چھینک آنے سے اللہ کتنا راضی ہوتا ہے. تو کہا کہ میں نے کہا اے آنے والے اے وارث امام بتائیے کیا مقام ہے. کہا جب چھینک آتی ہے, 12ویں امام کہہ رہے جب چھینک آتی ہے تو اللہ زندگی کے 3 دن کی امان عطا کرتا. راوی کر رہا ہے جس کا نام ہے ابو الغانم الخادم, وہ کہتا ہے, وہ روایت کرتا ہے کہ میں امام حسن عسکری کے گھر گیا تو میں نے امام سے پوچھا کہ مولا کوئی آپ کا وارث بھی ہوگا, آپ کے بعد آپ کا کوئی نائب ہوگا؟ تو امام نے کہا کہ ہاں بالکل ہوگا. کہا کون ہوگا؟ تو اس وقت امام نے اپنی آغوش میں ایک 3 برس کے بچے کو بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ اے ابو الخادم اسے پہچان لو, یہی وہ 12واں جانشین رسول ہے کہ جس کا حدیث سے لے کر اماموں کے قول تک بار بار ذکر آتا رہا. تو جس نے امام کی زندگی میں دیکھا, اور اس کے بعد وہ لوگ جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل بتایا تھا آپ کے سامنے کہ قم سے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ مولا وہ ابو الادیان کہ جسے مولا نے بصرہ بھیجا تھا اور کہا کہ جب تم آؤ گے تو میں تخت میت پر ہوں گا, اس وقت تمہیں نشانی پتہ چل جائے گی کہ میرا وارث کون ہے. اور یہی وہ ہستی ہے کہ جس نے امام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. کب دیکھا؟ کہ جب امام نے امام کو قبر میں اتارا, امام کو غسل دیتے ہوئے دیکھا, امام کو نماز جنازہ 11ویں امام کی پڑھاتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد وہ 40 امام کے اصحاب کہ جو معتبر ترین اور قابل اعتماد تھے, امام نے اپنی شہادت سے 15 روز پہلے لوگوں کو بلایا, اپنے اصحاب کو بلایا, اور لوگوں نے پوچھا, ایک شخص نے پوچھا اس دن بھی بتایا تھا کہ مولا آپ کے بعد بھی کوئی وارث ہوگا؟ کہا ہم تمہیں اپنے وارث سے ملاتے ہیں. اور اس وقت امام نے ایک معصوم بچے کو بلایا, اور بلانے کے بعد جس کی عمر 5 برس کے قریب تھی, اور جیسے ہی وہ کہتے ہیں ہم نے امام کے کہنے پر اس جانب دیکھا جہاں سے وہ بچہ آ رہا تھا, دیکھا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے چاند کا ایک کٹا ہوا ٹکڑا ہو جس نے سبز لباس پہن رکھا تھا. امام نے کہا دیکھو یہی وہ جانشین ہے جس کا نبی سے لے کے آخری امام تک ہر امام حدیث میں بیان کرتا رہا ہے. تو اب امام کی زندگی میں دیکھنے والوں میں شامل. اور اس کے بعد وہ لوگ دوسری قسم جو میں نے آپ کو بتائی کہ جنہوں نے بعد 11ویں امام کے 12ویں امام کو دیکھا. اب اس میں سب سے پہلے وہ ہے کہ جس کے دامن کو پکڑ کر مولا نے کہا تھا کہ اے چچا جان ایک طرف ہو جائیے, آپ سے زیادہ اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھانے کا حق میں رکھتا ہوں. 5 برس کا بچہ, اور اس کے بعد ایک طرف کر کے تو یہ نام ہے جعفر ابن علی, امام علی نقی کے بیٹے اور امام حسن عسکری کے بھائی, جن کے لیے تاریخ نے جعفر کذاب کا نام بھی لکھا ہے, لیکن کیا تاریخ ہے اس کو حقیقت کو کھول کر بیان نہیں کیا جا سکتا. اس دن میں آپ سے میں نے کہا تھا امام کا فرمان ہے کہ میرے چچا جعفر کی مثال ایسے ہی ہے جیسے یوسف کے بھائیوں کی مثال جو پہلے قتل پر آمادہ تھے اور بعد میں تائبین میں سے ہو گئے. اب نہیں معلوم کہ امام نے کس زمرے میں کہا ہے, اس لیے اس بات کو بار بار اس پر تبصرہ کرنا بیکار ہے. ایک نام ہے جن کا نام ہے یعقوب بن یکشبندی, اور یہ وہ باشرف اور معتبر صحابی 12ویں امام ہیں کہ جنہیں یہ شرف ہے جو یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام کو طائف کے پہاڑوں کے درمیان میں دیکھا, اور کئی روز انہوں نے صحبت امام میں گزارے, اور وہاں انہوں نے زہد و تقوی امام کے ساتھ اپنا اتنا بلند کیا کہ اس مقام پہ پہنچے کہ وکیل بن گئے.
اور میں نے ابھی آپ کو نام بتایا نا ان کا. اور دوسرا ایک بڑا ہی اہم نام جن کا نام ہے احمد بن اسحاق, اور یہ بھی وکیل امام زمانہ ہیں. وکیل تو ہے ہی, لیکن ان کا مقام و مرتبہ اس لیے بلند ہے کہ احمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے امام کو دیکھا. لوگوں نے پوچھا کہاں دیکھا؟ تو کہا میں نے امام کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ دیکھا, اور میں نے امام کو خانہ کعبہ کی دیوار پر پردہ کعبہ کو پکڑے ہوئے دیکھا کہ جہاں پر امام یہ کہتے ہوئے مجھے سنائی دیے کہ اے میرے پروردگار عالم, میرے دشمنوں سے انتقام لے, میرے دشمنوں سے بدلہ لے. تو یہ احمد بن اسحاق جنہوں نے اپنی آنکھوں سے امام کی زیارت کی. اور اس کے بعد ایک بہت ہی معتبر صحابی جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے 11ویں امام کی شہادت کے 20 برس کے بعد امام کو دیکھا اور امام کی زیارت کی اور امام سے گفتگو کی. اور اس کے بعد میں نے آپ کو کل بتایا تھا وہ 40 قم سے آئے ہوئے مومنین کہ جو امام کے لیے اموال لے کر آئے تھے, اور کہا کہ بھئی کہاں گئے 11ویں امام؟ تو کہا وہ تو انتقال کر گئے, شہادت ہو گئی. تو کہا کوئی تو جانشین ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے نا, کل میں نے آپ کو بتایا تھا, جب نا امید ہو کر لوٹنے لگے تو ایک لڑکا آیا اور آ کر کہا کہ آؤ تمہیں تمہارے وقت کا امام بلا رہا ہے. ایسے میں وہ 40 قومی افراد تمام جنہوں نے اونٹوں پر مال لاد رکھا تھا, مال خمس لاد رکھا تھا, شیعوں کی امانتیں لاد رکھی تھی, جیسے ہی وہ سامنے میں امام کے گھر تشریف لائے, 11ویں امام کے گھر, تو کہتے ہیں میں نے دیکھا, ہم نے دیکھا کہ کرسی پر ایک چاند جلوہ افروز ہے, اور جب وہ جلوہ افروز ہے تو اس کے چہرے سے شعائیں جا رہی ہیں, اور کہا کہ اس کے دانتوں کے درمیان میں ایک خلا ہے جس خلا سے جب وہ مسکراتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بجلی چمک رہی ہے, اور اس کے چہرے پر ہم نے دیکھا ایک سیاہ تل ہے کہ جو ایک ستارے کی مانند چمک رہا ہے. اور جب ہم نے بتایا جزاک اللہ یہ وہ 40 لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بچپن میں دیکھا. اس کے بعد ایک امام کا صحابی کہ جس نے زندگی میں امام کی 11ویں امام کی دیکھی, اس نے پوچھا مولا آپ کا جانشین کون ہوگا؟ کہا پردہ ہٹاؤ. حجرے میں ایک طرف پردہ لگا تھا, وہ کہتے میں نے پردے کو ہٹایا تو دیکھا کہ ایک 5 بالشت کے برابر بچہ اس کمرے میں موجود تھا کہ جو عبادت پروردگار عالم کر رہا تھا. امام نے آواز دے کر کہا اے میرے لال میرے قریب آؤ, یہاں تک کہ امام نے اسے پہلو میں بٹھا کر کہا کہ اے اسحاق یہ وہ فرزند ہے میرا کہ جو میرے بعد تمہارا امام ہوگا, اور کیونکہ امام ہوگا تو اس کے بعد کہا کہ اے میرے لال اب تم واپس چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں میں نے امام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے میرے لال جا تو رہے ہو, مقررہ وقت پر واپس لوٹ آنا. اس کے بعد امام نے کہا کہ اٹھو اور اٹھ کر دیکھو حجرے میں کوئی نظر آ رہا ہے. وہ کہتے میں نے گھر کا کونا کونا دیکھ لیا, اس کے بعد مجھے دوبارہ وہ بچہ کہیں نظر نہیں آیا. اس لیے میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ غیبت صغریٰ کا دور امام کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا. تھوڑا سا اس موضوع کا ایک اور ٹکڑا آپ کو بتاتی چلوں, پھر انشاءاللہ گفتگو ہم کریں گے کہ غیبت صغریٰ ہو یا غیبت کبریٰ, اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا بڑا مشکل کا. اور یہ ہستیاں وہ ہیں کہ اپنے آپ کو معرفت میں رہتے ہوئے ان کو جیسے یہ ہیں ویسے پہچاننا اس سے بھی مشکل. کیوں؟ اس لیے کہ میں ابھی آپ کو نام لکھے ہوئے بتاؤں گی, اس لیے کیونکہ نام میں ہم زیر و پیش کی بھی غلطی نہیں کر سکتے. ایسی ہستیاں کہ جو بیٹھتی تھیں اور جنہیں یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ وہ اماموں کے اصحاب میں شامل تھے, لیکن جب منکر ہوئے تو اس حد تک ہوئے کہ امام نے اپنی توقیع کے ذریعے حکم صادر کیا کہ ان پر لعنت بھیجو. تو ایسے لوگوں کے لیے کو بھی جاننا اس لیے ضروری ہے, اور یہ موضوع کا حصہ اس لیے ہے کیونکہ اگر میں آپ کو بتاؤں, اگر میں آپ کو نام نہ بھی بتاؤں نا, اور مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے اس حد تک گمان کیا
امام کے ہستیوں میں اور امام کا جو مقام ہے کہ امام نے انہیں گمراہ اور قابل لعنت قرار دیا، اور ایسی ایسی ہستیاں کہ امام نے پیغام بھیجے اپنے نائبین کو کہ خبردار ان سے لا تعلقی تمام شیعہ نے حیدر کرار کو بتائی جائے اور اس کو زبان زد عام کر دیا جائے تاکہ ان پر اتنی لعنت ہو کہ یہ شرمسار ہو جائیں۔ اور میں صرف آپ کو ایک نام ایسا بتاؤں گی کہ جس کے لیے آپ، اور کیونکہ یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے، جس کا نام ہے حسین بن منصور الحلاج۔ الحلاج کے نام سے مشہور ہے، اور مومنین آپ کو معلوم ہے کہ اس کو شیطان ابن شیطان کہا گیا، اور کمال کیا ہے کہ صحبت امام پر کا بھی اس پر اثر نہیں۔ 2 اماموں کی صحبت پائی ہے، 10ویں امام بھی اور 11ویں امام، 2 اماموں کی صحبت ہونے کے باوجود عالم یہ ہے کہ یہ ایسا شیطان ابن شیطان ہے کہ آج بھی اس کے تقلید کرنے والے موجود ہیں۔ جبکہ امام نے تیسرے نائب حضرت حسین بن روح کو یہ پیغام بھیجا کہ دیکھو تمام شیعوں کو مکاتب اور خطوط لکھ کر یہ روانہ کر دو کہ جہاں جہاں ہے اس کا نام لے کر لعنت کریں۔ کیوں؟ کیا ایسا کام کیا؟ ویسے تو بہت لمبی تحریر ہے، لیکن میں صرف آپ کو اس کو کر کے، کیونکہ مجلس کا وقت تمام ہو رہا ہے، یہ بتا دوں آپ کو۔ الحلاج آسان ہے آپ کے لیے نام یاد رکھنا، اس لیے کہ اس نے ایسا فتنہ شیعت میں گاڑا ہے کہ اس قدر فاسد تصورات شیعت میں عروج دیے ہیں کہ آج بھی اس کے چاہنے والے موجود ہیں۔ اور وہ تصورات کیا ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ حلوت کر جاتا ہے نبیوں میں اور ہمارے وجود میں، اور اس حد تک کہ جو نبی ہیں ان میں اللہ سما جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو عقیدہ فاسد ہے آپ کو نظر آئے گا، اس لیے کہا گیا کہ 10 صدیاں گزر گئی ہیں مگر یہ جو فلسفہ ہے آج بھی شیعت کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ اور یہ اتنا باریک نقطہ ہے کہ شاید آپ میں سے کچھ لوگ بھول کر جاتی ہیں، یعنی کہ خدا نبیوں میں حلاوت کر جاتا ہے اور اللہ ادھر آ جاتا ہے، اور اس نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ دوسرے نائب ہیں محمد بن عثمان، اس میں محمد مصطفیٰ کی روح آ چکی ہے، اور ان کی بیٹی ام کلثوم میں جناب فاطمہ بنت محمد کی روح آ گئی، اور یعنی اس حد تک عقائد کو تباہ و برباد کیا کہ یہ رب ہے۔ اب یہ دیکھیے، اب اتنے فاسد عقائد کہ جس کے لیے امام نے کہا یہ ہم سے وہ چیزیں منسوب کر رہا ہے جو ہمارے لیے عالم بیزاری کا باعث ہے، جو ہمارے سے منسوب نہیں ہے یہ ہمیں ان سے منسوب کر رہا ہے جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اس لیے تمام شیعوں کو پیغام دیں کہ اس سے بیزاری کا اور برات کا اظہار کریں۔ اور امام نے ایک نہیں، اس پر لعنت بھیجنے کے لیے ایک دفعہ محمد بن عثمان کو حکم جاری کیا، صادر کیا، توقیع جاری کی، اور دوسری مرتبہ وکیل احمد بن اسحاق کو یہ پیغام بھیجا کہ جن کو ابھی تک معلوم نہیں ہے انہیں پیغام دے کر بتاؤ۔ اور آپ کو معلوم ہے حسین بن روح نے بڑا کام کیا، حسین بن روح نے خط لکھ لکھ کے لوگوں کو بتایا کہ اس سے برات کا اظہار کیا جائے، اس لیے کہ یہ فاسق عقائد کو مذہب شیعت میں قابل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور سب سے بڑا اس کا جو کارنامہ ہے وہ سن کر آپ حیران ہو جائیں، اور آپ کو اپنے اطراف میں ایسے لوگ نظر آئے۔ اس کا کارنامہ یہ تھا کہ جب شیعوں میں بیٹھتا تو اپنے آپ کو شیعہ کہتا تھا، اور جب اہل سنت میں بیٹھتا تو اپنے آپ کو اہل سنت کہتا تھا۔ تو اب اس سے زیادہ منافقت کی تو معراج کوئی نہیں ہوگی نا۔ تو اب قابل برات ہے وہ کہ جو بھی امام کو اس کے درجے سے دائیں بائیں کرے۔ اور یہیں پر میں اپنی بات کو تمام کر دوں گی، جو چیز ہمارے اماموں کو ناگوار ہے، جس کے لیے سر پہ ضربت بھی لگی ہے، جس کے لیے سر کٹے بھی ہیں، کیوں کر گوارا ہو۔ اور بہت سارے لوگوں کا یہ ہے کہ وہ چیز منسوخ کی جائے کہ جو امام جس سے بیزاری کا اظہار کرے اور آپ اپنی محبت کا اظہار کریں، یہ اپنے جوہر کا اظہار ہے۔ کہ بات کمال یہ ہے علی کا، کمال یہ ہے حسین کا کہ جو لباس بشریت میں ہے، جنہیں اللہ نے اتنا بہترین بنایا ہے
کہ جو عبودیت کے اس معراج پر ہے کہ جہاں ابدیت ناز کرے، جہاں اللہ ناز کرے کہ میں اتنا بلند ہوں کہ جس کی عبادت کرنے والا علی ہو. یہ ہے کمال کہ جہاں خدا اس بات پر ناز کرے کہ جب علی جیسا عبادت گزار میری عبادت کرے تو پھر مجھے عبادتوں پر ناز ہے، تب قابل قبول. اور اگر کوئی کہے کہ یہ فاسق عقائد ہے تو ہمیں ایسے فاسق عقائد قابل قبول ہے کہ جو ہمارے امام کو قابل قبول ہے. ہمیں امام کی معرفت چاہیے، ہمیں انسانوں کی معرفت نہ چاہیے، نہ کہ جہاں حسین جیسا قربانیوں پہ قربانیاں دے رہا اور یہ دے رہا ہے کہ پروردگار عالم تو راضی ہو جا. یہی فلسفہ ہے امام کا.